أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں. تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں،
بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ 1433 سنے ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر ربیع الآخر کی آج 7ویں شب ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی بڑھا لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث شریف میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ ایک حدیث شریف میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے، تو نگاہ نیچے کی ہے، سر جھکا کر اگر آپ نیتیں کریں گے تو امید ہے کہ ہو پائیں گی، ورنہ مشکل۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا، مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا روزانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔
पारा 14 सूरत النحل आयत नंबर 125 उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से। और बुखारी शरीफ में वारिद फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगर चाहिए किया है तो, मैं दिए हुए अहकाम की पैरवी करूँगा, नेकी का हुक्म दूंगा, बुराई से मना करूँगा। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज और अशार बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक मिटानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफ़िले, मदनी इनामात, नीज़ अलाक़ा दौरा बरा नेकी की दावत, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, जामिअतुल मदीना वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने वगैरह के दौरान बल्कि बैठे हुए भी हत्तल इम्कान निगाहें नीचे रखूँगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से इज्तनाब, कहका लगाने और लगवाने से बचूँगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे सब्र करूँगा, यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूँगा, वरना मना कर दूँगा कि नहीं आता वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इंग्लिश जानने वालों के लिए अनमोल तोहफा, वेरी लवली गिफ्ट। मदनी पंचसूरा इन इंग्लिश। In your home, this kitab is compulsory. सारे इस्लामी भाई जो उर्दू नहीं जानते वो इस किताब को हासिल करें, ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर में काम की है। छोटी बड़ी रातों में पढ़ने के औराद, फिर घरेलू इलाज, सर में दर्द का इलाज, तो कमर में दर्द का इलाज, और पता नहीं क्या क्या इसमें इलाज लिखे हुए, कुरानी सूरतें, यासीन शरीफ, सूरतुल मुल्क और इसके फ़ज़ाइल। तो ये बहुत अनमोल ख़जाना है मदनी पंचसूरा, मदनी ट्रेज़र ऑफ ब्लेसिंग्स, मदनी ट्रेज़र ऑफ ब्लेसिंग्स। साड़ी बोली इंग्लिश नहीं है, साड़ी बोली मेमनी है। बापा हमें समझाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं कि चले इंग्लिश की कोई वर्डिंग या इंग्लिश के कोई ऐसे लफ्ज़ सीख लूँ ताकि इस्लामी भाइयों को मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ। मुझे हैरत उन इस्लामी भाइयों पर है जो दावत इस्लामी की ये किताबें समझने, पढ़ने, मदनी मुज़ाकरे समझने के लिए उर्दू सीखने पर तवज्जो नहीं दे रहे। उर्दू सीखी जा सकती है, दुनिया की हर ज़बान के कोर्सेस होते हैं, उर्दू के भी कोर्सेस होते हैं। उर्दू बाकायदा एक ऐसी दुनिया में ज़बान है जो सीखी जाती है, इसकी एक अपनी ग्रामर है। तो मैं तो दुनिया भर के इस्लामी भाइयों को अर्ज़ करूँगा जो उर्दू नहीं जानते, दुनिया की कई ज़बानें आपने सीखने की कोशिश की होगी दो पैसे कमाने के लिए, दीन इस्लाम को सीखने के लिए उर्दू सीखने पर भी तवज्जो दें। अरबी ज़बान दुनिया की सबसे अफजल ज़बान है, लेकिन हमारे मक्की मदनी अरबी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान है, और यकीन माने दुनिया की सबसे मीठी ज़बान अरबी है। ये ने ईमानदारी की बात है जो मैं अपने दिल के जज्बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब दो अरब हों, अरब, हाँ वाकई असलन नस्लन जो अरब होते हैं ना, ये जब बात करते हैं तो सब जी चाहता है वो सुनते रहो, कितना इतना मीठे मीठे मतलब इनके लगते हैं अल्फाज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो काश हमको अरबी आती होती। तो अब ये क्या, अरबी तो खैर हर मुसलमान को आनी चाहिए, मुनासिब है, कोई नहीं जानता तो गुनाहगार भी नहीं है। उर्दू का इसलिए मतलब आपको बोलते हैं कि उर्दू में हमारा लिटरेचर जितना भी है ना तकरीबन उर्दू में, कंजुल ईमान उर्दू, अगर जो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन हुआ है लेकिन आला हज़रत के जो अल्फाज हैं उसकी एक अपनी बरकत है जो कि उर्दू में।
فتاوی رضویہ شریف اردو، بہار شریعت اردو، مرآت شرح مشکات اردو، شرح بخاری مولانا شریف الحق صاحب کی نزہۃ القاری یہ بھی اردو میں، بخاری شریف کی شرح ہے اپنی. اچھا اس کے علاوہ فیضان سنت یہ بھی اردو، اپنے رسائل اردو، بھلے اس کا انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے لیکن اب ترجمہ کیا ہوتا ہوگا خدا بہتر جانے. تو اصل جو لطف ایک لکھنے والے کے قلم میں ہوتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہے. تو اس لیے اردو سب کو سیکھنا چاہیے، جو عربی جانتے ہیں ان کو بھی اردو سیکھنا چاہیے، جو انگریزی جانتے ہیں وہ بھی اردو سیکھیں. اسی طرح مطلب ہے کہ دنیا بھر کے جو اسلامی بھائی ہیں کوشش کریں اور اردو سیکھیں تاکہ آپ اردو میں کتابیں پڑھ کر آپ کو بیان کرنا اپنی زبانوں میں، مقامی زبانوں میں آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. بنگلہ دیش والے اسلامی بھائی بھی اردو سیکھیں، سری لنکا کے اسلامی بھائی بھی اردو سیکھیں، سب اردو سیکھیں. چائنیز بھی اردو سیکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہوں اور وہ پلاننگ کر رہے ہوں کہ میں بھی کاروان کا کام کر لوں، اس بہانے حاضری مدینہ بھی ہوتی رہے گی، نیکی کی دعوت بھی عام ہوتی رہے گی، کچھ لنگر رسائل بھی ہو جائے گا اور کاروان بھی کھل جائے گا. چونکہ میرے رابطے بھی بڑے ہیں تو انشاءاللہ لوگ میرے ذریعے صحیح معنوں میں زیارت ان کو ہو جائے گی. تو کاروان وغیرہ کا کام کرنے کی دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو اجازت ہے؟ تو کاروان چلانا جو ہے نا، یعنی میں نے اس پر جو غور کیا نا تو اس میں ہے کہ گناہوں کے بغیر کاروان چلانا بہت مشکل ہے. ٹریولنگ کا جو نظام ہے نا اتنا ٹف ہے اور ایسا غریب و عجیب ہے، اس میں آدمی گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. اب جیسے اتنے ساروں کا کاروان والے ویزا لگاتے ہیں تو یہ جن ملکوں میں جاتے ہیں وہ ملکوں کی بھلے نا کیسا ہی مقدس ملک وہ مانا جاتا ہو، ان کے ایمبیسیڈر کوئی مطلب دودھ میں دھوئے ہوئے نہیں ہوتے. یعنی ایک موٹی بات کر دوں میں کہ کہاں رشوت نہیں چلتی، جی ہاں یہاں بھی رشوت چلتی ہے. اس مقدس مقام پر جو لے جاتے ہیں نا کاروان، اگر نہیں چلتی تو میرے کو آ کے بتا دیں. ہر جگہ رشوتیں چل رہی ہیں. آپ پاسپورٹ کی تھپی دے دو اور وہ جزاک اللہ تفضل کر کے آپ کو بٹھائیں گے، شریف شائع کر کے وہ آپ کو ٹھپا لگا دیں گے. اتنے شریف اب دنیا میں کہاں ہیں یار، بہت بہت مسئلے. تو رشوت کے بغیر یہ ٹھپے کے ٹھپے پاسپورٹ کے میرے کو آ کر کاروان والے بتا دیں کہ ہماری مطلب ہے کہ یہ بالکل ہم کو جزاک اللہ کہہ کر ٹھپے لگا کے گھر میں دے جاتا ہے اور گھر سے پاسپورٹ لے جاتا ہے اگر ایمبیسیڈر. بہت مشکل ہے. میں کسی فرد کو مطلب نہیں کہتا، وہ نیچے سے چلتا ہے رشوتوں کا سلسلہ، اور بڑا آدمی بالکل ستھرا بیٹھا ہوتا ہے. یا تو نیچے والے کھاتے ہیں، سب مل بانٹ کے کھاتے ہیں. ہر جگہ رشوتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، کہیں بڑا مال کھاتے ہیں کہیں چھوٹا مال کھاتے ہیں. بڑے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات بڑا مال کھاتے ہیں. ایک تو رشوت سے بچنا دشوار کاروان والوں کے لیے. دوسرے یہ کہ جیسے ہیلتھ سرٹیفکیٹ کون سا کاروان والا فیئر بنواتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو میرے سامنے لے آنا. میں نے آج تک کسی کاروان والوں کو نہیں جانتا جو فیئر ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنواتا ہو. ان کا مطلب یعنی کہ مسافر گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، ہیلتھ سرٹیفکیٹ اس کی بن جاتی ہے، دیگر ڈاکیومنٹری کام ہو جاتے ہیں، فارم بھر جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے کیا کیا ایفیڈیوٹ ہوئے، کیا کیا اس کے عہد و پیما ہوئے، وہ کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا مسافر کو. یہ سارے ڈاکیومنٹ بن جاتے ہیں ہمارے. جھوٹ دھوکہ فراڈ کے بغیر کاروان کو چلتا ہو تو میرے کو لاؤ یار، میں اس کی زیارت کروں یار. میں نے سنا نہیں آج تک کہ کوئی کاروان اس طرح چلتا ہو فیئر طریقے پر. اب جب فیئر طریقے پر نہیں چلتا ہو تو پھر خوف خدا کیسے پیدا ہوگا، عشق رسول کیسے آئے گا، روحانیت کیسے کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں میں یہ اس کو بھی ہم جنرل بات پر منحصر اس کو کریں، جنرل بات پر ہی آپ اس کو سمجھیں کہ عام بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا، ہوں گے میری معلومات میں نہیں ہے کہ کوئی کاروان ایسا بھی ہے کہ جو مطلب انہیں سارا کام فیئر کرتا ہے. چلو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سارے غلط کرتے ہیں، لیکن میں باپا ہوں،
باپا کو یہ پتہ ہے کہ ایک بندے کو جب عمرہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کتنے گناہوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک بندے کو جو حج کرنا ہوتا ہے کتنے گناہوں کی وہ وادیاں ہمارے یہاں طے کرنی پڑتی ہیں. ہاں جو بالکل یہ ہے کہ سمجھدار ہو نا آدمی، خوف خدا والا، وہ بہت زور لگا لے اور بادلوں سے جا کے ٹکرائے، پھر زمین سے ٹکرائے، دو چار اس کے مطلب زخم لگیں، پھر فیر طریقے پر نکل جائے تو نکل جائے. یہ مبالغے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. فیر طریقے پر ہمارے یہاں اتنا دشوار کر دیا گیا ہے کہ آدمی کرے کیا. ایک دور تو ایسا گزرا ہمارے یہاں کہ پورا فارم جو تھا قسم نامے پر مشتمل تھا کہ قسم، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں نہیں کروں گا، یوں نہیں کروں گا، یوں نہیں کروں گا، یوں نہیں کروں گا. ہم جب بھرتے تھے قسم نامے ہوتے تھے، ہم ساتھ میں اپنے دل کو منانے کے لیے انشاءاللہ لکھ دیتے تھے کہ بھئی قسم نہ رہے، تو بھی نکل جاتا تھا، فارم پاس ہو جاتا تھا. لیکن وہ پھر میں نے بہرحال مجھے سوچنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ تو قسم نامہ تو بہت غلط ہو رہا ہے کہ کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے. میں نے حیثیت سے اس میں شکے کہ اس پر عمل کرنا پاسبل نہیں. اب مثال کے طور پر حجانوں کو دیے جاتے تھے وہ کوئی مخصوص ہرے رنگ کے جبے پہننے کے لیے، تو کوئی لاکھوں میں پہنتی ہو تو پہنتی ہو. اب بڑھیا کو دے دیا گڑیا کا اور گڑیا کا دے دیا بڑھیا کا. اب وہ ایک لڑکی کا مطلب وہ جبہ کیسے وہ بڑھیا پھنسائے گی. اب وہ کوئی ہاتھن ہے تو اس کو دے دیا بکری کا، بکری کو ہاتھن میں ڈھانپ دیا. اب اس طرح کے کرتے کون پہنے، کس کو پورے؟ خدا کی قسم میں پہنوں گی وہاں جا کر. یہ سائن کر رہی ہے حجن، بیچاری کا بنے گا کیا؟ اب کس نے یہ قسمیں کھا کر کس نے کفارے دیے؟ اب ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ بھی میں بتا دوں قسم، یہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں خود ہی بھر دیتے ہیں، بینکوں والے خود ہی بھر دیتے ہیں، سائن بھی خود کر دیتے. بینک کی گاڑی آئے گی آپ سے لے جائے گی پیسے اور آپ کی فارم بھر لے گی، آپ سائن کر دینا خالی. ہمارے بینک سے آپ فارم لو، اس لیے کہ بینک کو اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، سود ملتا ہے، کمیشن ملتے ہیں، اور جس بینک کی کارکردگی زیادہ ہوتی ہے اس بینکر کو باقاعدہ مراعات ملتی ہے. یہ سارا نظام ہمارے یہاں بنا ہوا ہے. طرح طرح کے معاملات ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں. تو حج کا سفر یعنی میں جو پیچھے ہٹ گیا نا، میں نے 10ویں قسط جو ملفوظات عطاریہ کے نام سے تھی اس کو پڑھ لیں. میں جو سفر بند کر دیا میں تنگ آ گیا. میں کہا گناہوں سے بچنا، پھر وہاں جا کر بے ادبیوں سے بچنا اور گناہوں سے بچنا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں بولا رب میں بس نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے مدینہ کرتے ہیں. ابھی تک وہ جانے کے کوئی اسباب بنے نہیں. دل بہت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی چلا بھی جاؤں اس طرح بچا کر کوئی کوشش کر کے، لیکن بہت مسائل ہیں، مکانوں کے مسائل، اس کے الگ مطلب ہے کہ وہ بنانے کے وہ ڈاکیومنٹری کام اتنے غلط ہوتے ہیں جس کی حد نہیں. کئی جگہ غلط، تھوڑی بے احتیاطی کی تو بالکل جھوٹ میں جا کر پڑا، تھوڑی بے احتیاطی کی دھوکے میں مبتلا ہو گیا، تھوڑی بے احتیاطی کی تو حرام میں پڑ گیا. ایسے حالات ہیں. تو اب یہ کاروان والے کیا یہ سارے اہل تقوی ہیں، سارے عالم باعمل ہیں، سارے مفتیان اسلام ہیں جو بڑا بچ کے اپنا کاروان چلاتے ہوں؟ تو کوئی ہوگا، اللہ جانے، اپنے کو پتہ نہیں ہے. ہو تو میری ملاقات ضرور کروانا، میں زیارت کروں گا. یا ان کو کاروان چلانا تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ دارالفتہ اہل سنت والوں کو خدمت کا موقع دیں. آپ جو جو کرتے ہیں ان کے سامنے رکھیں. یہ انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کریں گے. آپ 2 حاجیوں کا سفر کروائیں، فریش طریقے پر کروائیں، جائز طریقے پر کروائیں. لیکن اگر کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار یہ سوچ کر کاروان بنانا چاہتا ہے کہ صاحب وہ ہم دعوت اسلامی کا لنگر رسائل چلائیں گے تو یوں کریں گے، دعوت اسلامی کا کام کریں گے، آپ کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کو. کاروان کے ذریعے آپ اس لیے کاروان بنا کر لوگوں کو بولو کہ ہم نے دعوت اسلامی کے کام کے لیے کاروان بنایا، تو میں دعوت اسلامی والا ہوں، میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے اس طرح کا کاروان بنانے کی، دعوت اسلامی کا نام کیش نہیں کرنے کا. آپ دعوت اسلامی سے محبت کریں، یہ آپ کو کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. دعوت اسلامی آپ کی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن کاروان کے لیے دعوت اسلامی کا نام ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی بھی استعمال نہ کرے، جو کاروان میں اتنے مسائل ہوتے ہیں. ایک بار ایک صاحب آ گئے تھے میرے پاس کہ وہ آپ کے کاروان میں گیا تھا، کوئی شخصیت تھی، تو وہاں تو یوں بھی تھا، یوں بھی تھا، یوں بھی تھا. میں نے اس کو کلیئر کیا کہ بھائی وہ دعوت اسلامی کا نہیں ہے کاروان ہے، اور ہم تو سمجھتے تھے دعوت اسلامی کا ہے. خیر اب وہ ایک تو میرے پاس آیا، کلیئر ہوا.
वैसे कितने डिस्टर्ब होते होंगे दावत इस्लामी का सब्ज इमामे वाले, उसमें सब्ज इमामा अगर कारवान का जिम्मेदार भी बांध ले फिर तो दावत इस्लामी की मोहर लग गई इस पर। अब मैं कहाँ जाऊँ? मदीने ले चले बाबा। मैं अपना लोग कहाँ दिया 1.18 ते 18.5 मदीने। तो मेहरबानी करके कोई कारवान वाला मुझसे नाराज ना हो, इसमें बेशुमार कारवान वाले मेरे हैं, अत्तारी हैं। दावत इस्लामी वाले इन मानो करें कि वो आते जाते इज्तिमा में आते, सब इमाम में बांधते, सब कुछ करते हैं, लेकिन कारवान के ताल्लुक से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ना कारवान ना इस काम में किसी किस्म की दावत इस्लामी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, ना खिदमत में, ना किसी काम में भी दावत इस्लामी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। बल्कि मैं तो ये हाजी अब्दुल हबीब या दूसरे जो इस्लामी भाई हैं इनको ये अर्ज़ करूँगा कि ये नहीं कह सकते कि खौफ खुदा वाले इस्लामी भाई नहीं होंगे। अगर अमीर अहले सुन्नत के ये मदनी फूल कारवान वाले सुन लें, ज़ाहिर इस वक्त तमाम कारवान वाले तो नहीं होंगे इस वक्त हमारे साथ मदनी चैनल पर, सुन लें तो उम्मीद है कि कईयों की तबीयत में मदनी इनकलाब आ जाए इंशाअल्लाह। कोई शक नहीं है, इनको बेचारों को इदराक नहीं होगा कि हम ये हराम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। नहीं, हम कौन सा हमारा बेचारे अभी दूध पीना सीखे होंगे क्या, अभी चलना सीखेंगे थोड़ा फिर समझ आएगी। तो ये अभी इनको पता नहीं होगा बेचारों को कि झूठ बोलना भी कोई गुनाह का काम है, धोखा देना भी कोई गुनाह का काम है। तो इनकी खिदमत में अर्ज़ है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में हाज़िरी दें, बेशक कभी मुझे खिदमत का मौका दे दें, हम मिल के इंशाअल्लाह कोई आपको अच्छे मशवरे देंगे। क्या बात है ना। यानी कि मैं तो देखो मस्जिद भरो तेरी, इनको भी मस्जिद में लाना है। मैंने सुना है कि इनमें भी ऐसे जो वहाँ मक्के मदीने में नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ते ही नहीं है, सुना है, खाली वो रियाल गिनते होते हैं। तो इनको मस्जिद भरो तहरीक का, इनको तो अपने को मेंबर बनाना है ना। जी बाबा, यानी ये आपने बहुत ही प्यारी रहनुमाई फरमाई है, और अगर इन तक ये मदनी फूल पहुँच जाएँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। और बाबा सबसे बात समझने की ये है कि अगर दावत इस्लामी का कोई कारवान होता और अगर ये बनने के बाद कोई दावत इस्लामी के नफ़े को तोड़ रहे होते तो चलो कोई होता है कि यार ये क्यों बोल रहे हैं। दावत इस्लामी को कारवान है ही नहीं, इनके कारवान चलाने से दावत इस्लामी को माली तौर पर क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन जो नुकसान की बातें आपने की हैं, दुनिया और आखिरत के भले की बातें आपने की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हर एक अपने भले को सोचे तो ये बातें मुफीद हैं, सोचे तो। अपना क्या नुकसान है, आखिरत की तो बात है, आखिरत के लिए सब कर रहे हैं, को डरा रहे हैं, डांट भी रहे तो क्या अपने। ये तकरीबन जो कारवान वाले हैं ना, इनमें सब में अत्तारी मिलेंगे आपको, सुन्नियों के कारवानों में तकरीबन मेजॉरिटी। तो इसलिए अब आपा तो बच्चों को डांटेगा, इसमें क्या कान भी खींचेगा नहीं। इससे क्या दुनिया भर में कई लोगों की गलतफहमियां दूर होती हैं बाबा। इस तरह मदनी चैनल पर कहने की एक वजह ये भी होती है कि दुनिया भर में इस्लामी भाई हमारे साथ मुंसलिक होते हैं, दूसरे मुल्कों में इस्लामी भाई मुंसलिक होते हैं, फिर दुनिया भर के इस्लामी भाई हरमैन तैयबैन में उनकी हाज़िरियाँ होती हैं। तो सबको ये एक बहुत ही एक अच्छे अंदाज से क्लियर हो जाता है कि दावत इस्लामी का इसमें कोई मैटर नहीं है। और जो इस तरह करते हैं उनको भी अमीर अहले सुन्नत की तरफ से देखें कितनी प्यारी दावत, आपने कितनी प्यारी दावत दे दी है कि खुद अपने आप को पेश किया कि मैं हूँ, मुझसे मतलब कि अगर आपको कोई मशवरा करना है तो कर लो, मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। तो अत्तार रहनुमाई क्या हर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई हो जाएगी और बेहतर तरीके से होगी। खुलूस दिल के साथ हम आगे बढ़ें, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बाबा कारवान के मुतालिक तो जो दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारी के हवाले से आपने इरशाद फरमाया, तो कुर्बानी जो है अगर दावत इस्लामी का ज़िम्मेदार वहाँ हज की कुर्बानियाँ करवाए तो उसकी क्या इजाज़त है? हाजियों से पैसे लेकर हज की कुर्बानियाँ कराने की इजाज़त है बाबा? अच्छा, सिर्फ कुर्बानियों के भी ठेके लिए जाते हैं वहाँ, और दावत इस्लामी वाला होता है और उसको ये कि देखो कोई करे, हम इसको मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। अपने आप को दावत इस्लामी वाला ना कहे और दावत इस्लामी के लेबल के साथ ना करे मेहरबानी करके, क्योंकि जो कुर्बानियाँ वहाँ होती हैं, जिस तरह होती हैं, जिस तरह के जानवर होते हैं, मुझे बहुत तजर्बा वहाँ, समझिए, और बहुत मसाइल है वहाँ। एक जानवर कुर्बानी के काबिल छांटना जो है ना, ये एक मसला है, ये हालत है। तो ये लाट के लाट कहाँ से छांटेंगे, फिर इतने मसाइल का इनको पता होते हैं। दावत इस्लामी के मुतालिक जो बापा कन्फ्यूज़न्स
آتی ہیں دنیا بھر میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان محبت کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی سے. دعوت اسلامی کے جو جملہ مدنی کام ہے یہ معلوم ہے جو دعوت اسلامی کرتی ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو پر ہو یا کسی بھی اور حوالے سے ہو، اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا کام ہے یا نہیں ہے. امام والے صاحب زمان والے دنیا بھر میں ہیں اور دنیا بھر میں ان کے مختلف کام کاج ہے، کاروبار ہے. دنیا بھر کے پروفیشنلز، دنیا بھر کی بزنس کمیونٹی، دنیا بھر کے افراد دعوت اسلامی سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مطلب کہ وابستہ ہیں. تو اب ان کا کیا گیا ہر کام یہ کہا جائے گا یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، یہ کسی بھی کوئی مطلب کہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. دعوت اسلامی سے وابستہ دنیا کے تقریباً شعبہ جات سے وابستہ لوگ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، عمامہ پہنتے ہیں، کبھی نہیں پہنتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے جو اپنے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مدنی کام ہیں، مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ تحریری طور پر رسالے میں بھی موجود ہیں، ابلغ گھوڑے سوار میں موجود ہے. اس کے علاوہ بھی وی سیریز وغیرہ بھی اس کی آئی ہوئی ہیں. تو دعوت اسلامی کے کام بیان کیے جا چکے ہیں کہ کون کون سے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کوئی اپنے پرسنل طور پر کوئی کمپنی بناتا ہے، کمپنی چلاتا ہے، بزنس کرتا ہے یا جو بھی اس طرح کرتا ہے، وہ اس کا ایک انڈیویجول میٹر ہے. باپا ہر چیز کو دعوت اسلامی کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے. بعض کرنے والے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ آمدنی کے لیے دعوت اسلامی کا نام یوز کرتے ہیں. جی مشکل یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا ہدایت ہے، فرمائے. بس یہ کہ ایک دین کا کام کرنا نہیں ہے تو کم از کم کسی کو روکے تو نہیں، کہ رکاوٹ تو نہ بنے، نقصان کا باعث تو نہ بنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mein Name ist Mohammed Reza. Ich komme aus der Stadt Frankfurt in Deutschland und mein Problem ist folgendes. Manchmal schnarchen viele Leute im Schlaf und dadurch werden andere islamische Brüder gestört. Und was sind die Ursachen für Schnarchen und wie kann man denen vorbeugen? پیارے بابا جان، محمد رضا عطاری جرمن کے شہر فرینکفرٹ سے جرمن زبان میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. کچھ اسلامی بھائی سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں جس سے دوسروں کی نیند خراب ہوتی ہے. علاج اور وجوہات ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. ویسے تو خراٹا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خراٹے جو تھے نا، ان پر ہمارے سارے سکون قربان. وہ ایسے خراٹے شریف تھے کہ کاش ہمیں سننا نصیب ہو جائے، کہ جس کو نیند نہ آتی ہے اس کو بھی میٹھی میٹھی نیند آ جائے سن کے. تو لیکن بعض لوگ بیچارے خراٹے اس طرح لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ سارے کمرے کے برابر کے کمرے بھی گونج رہے ہوتے ہیں. اب اس پر تو کیا حکم لگے گا بیچارے پر، اس کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ تو نیند میں تو آدمی ویسے مرفوع القلم ہوتا ہے. تو خراٹے لینا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا نا، تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے. ہاں اس کا علاج تو اس کا تو جہاں تک میری معلومات ہے کوئی علاج بھی نہیں ہے اس کا، کوئی ٹیبلٹ یا کوئی سیرپ میں نے سنا نہیں ہے اس کا. یہ کب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بہت زیادہ تھکن لگ جائے نا، تھکن سے چور چور، تو ایسا آدمی جب سوتا ہے نا تو اس کے خراٹے زیادہ بلند ہوتے ہیں، یا زیادہ جاگ گیا ہے ایک دو راتیں یا پوری رات جیسے جاگا، ویسے جاگنے کا اس کا معمول نہیں ہے. اب یہ دن کو سوئے گا تو اگر خراٹے کی ترکیب ہے اس کی تو کچھ خراٹے میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی دوا میں نے نہیں سنی کہ آتی ہو. اب بھائی یہ دیوانہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خراٹے لے رہا ہو تو اس کے منہ پر کوئی اپنی سفید چادر، مدنی چادر ڈال دیں، تب بھی اس کے خراٹے رک جائیں گے. اور اگر اس کی آنکھ بھی نہ کھلتی ہو اور وہ ناراض بھی نہ ہوتا ہو، جھگڑا بھی نہ ہوتا ہو، تو یہ بھی صورتیں سب دیکھنی پڑے گی نا. اور وہ اگر آپ نے ابو کے اس پہ ڈال دیا اور ابو نے جب یہ آنکھ کھل گئی فوراً ڈالتے ہی، اور پھر ابو نے خبر لے ڈالی تو
اچھا والد صاحب تو آپ کے سب کے والد صاحب شریف نہیں ہوتے نا, پتہ ہی نہیں چلا ان کو. نہیں عزم آپ کا یہ تجربہ اچھا ہے کہ ایک بار آپ نے یہ تجربہ کیا ہے, لیکن یہ کہ اب اس کو میں ویریفائی کیسے کر دوں, میں نے پہلی بار یہ سنا, اس پر تھوڑا غور کرنے کی اجازت دی جائے. اور سب کو یہ علاج نہیں بتانا چاہیے, یعنی کہ میں نے وہی کہ وہ غصہ نہیں کرے گا, اس کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی, ناراض نہیں ہوگا. جیسے کہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹے پہ رکھ دیا تو وہ کس سے جھگڑا کرے گا, بیٹا باپ پہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے باپ بفر جائے کہ تجھے سونا تھا تو ادھر جا کے سوتا, میری نیند کیوں خراب کی. تو اس لیے وہ موقع محل کے حساب سے یہ علاج آزمایا جائے, کسی کی حق تلفی نہ ہو, کوئی بدمزگی نہ ہو, ناراضی نہ ہو, دل آزاری نہ ہو, ایسی صورت ہو. ایک تجربہ ہمیں بھی ہے, ایک تجربہ ہمیں بھی ہے. آپ کو سبحان اللہ. جامعہ میں رہنے کے دوران جو یہ کافی پیش آتا ہے, کیونکہ ہمارے منہ میں جو درجے ہوتے ہیں اس میں ایک ہی ڈیسک کے فاصلے سے سونا پڑتا تھا اس وقت رہتے تھے. تو کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی تھی, وہ زور سے کھراٹے لینے کی. تو کسی نے بتایا تھا کہ اگر ہلکے سے جو ہے وہ کسی کے پاؤں کو آپ ہلا بھی دیں گے تو اس کے کھراٹے بند ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ تجربہ کیا کہ اس کے پاؤں کو تھوڑا سا ہلاتے تھے تو وہ یعنی اس کی نیند بھی نہیں ٹوٹتی تھی اور کھراٹے اس کے بند ہو جایا کرتے تھے. وہ بھائی یہ جو فرما رہے بعد ہیں میں نا, شروع ہو جاتے ہیں. اب بابا یہی ہے, یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی اس کی وہ ایک جو بہت گہری کیفیت ہوتی ہے نا, اس میں تھوڑی سی یہ تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور اگر وہ کھراٹے لے ہی رہا ہے اور اگر اس دوران کروٹ لے لے تو کروٹ لیتے ہیں ویسے اس کے کھراٹے بند ہو جاتے ہیں. تو اب تو یہ تو اب اس کا وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ اس کا ریکارڈر شروع ہو جاتا ہے نا, اور اگلا گیا, وہ باہر پوری رات اس کی ٹانگ ہلانے میں نکل جائے گی. اب یہ بتائیے کہ کوئی ایسا علاج دے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی کراٹے والا سویا ہوا ہے تو ہمیں نیند کیسے آ جائے, یہ سو کیسے اچھا جائے. ٹانگ ہلانے والا ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, جی کیونکہ یہ تو بڑے محتاط اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ٹانگ ہلائی ہوگی تو واقعی ہلائی ہوگی, اور میرے ایسا کوئی الڑ ہوگا تو پھر ٹانگ کھینچے گا اس کی, پھر اس کی آنکھ کھولے گی تو بولا کسی کو سونے دیتا ہے کہ نہیں, چپ چاپ سو, تو پھر ہو گیا جھگڑا اور دل آزاری کا سلسلہ. تو اس لیے ٹانگ ہلانے والا تو ہے رسکی گیم ہے یار. یہ لڑکے بھی لڑتے بھی ہوں گے آپس میں طلبا, اور وہ جان کے وہ کبھی تو کرتے ہوں گے سین پاٹ کیا خر خر کرتے ہوں گے, کوئی آتا پاؤں ہلا تو اس کو مارتے ہوں گے, پاؤں اس کے گرا دیتے ہوں گے. یہ بھی پھر طلبا کرتے ہوں گے. طلبا بچے ہیں, بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں. تو یہ چادر جو سفید یہ ہلکی پھلکی چادر کا کچھ سمجھ میں آتا ہے, کہ جبکہ وہی کہ مدنی قافلوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ مسجد میں کوئی سے خراٹے شاہ مطلب یعنی کہ بفر جاتے ہوں گے تو پھر وہ دوسرے بیچارے بعض سو نہیں سکتے ہوں گے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو دھوپ میں بھی نیند آ جاتی ہے. یعنی ایک تو ایسا میرے کو ٹکرا تھا, نیند کے پکے والا, بہت پرانی بات ہے, فجر کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں تھا, تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ الارم سیٹ کر دیا کرو. تو اس نے کہا الارم کی بات کرتے ہو, ہمارے یہاں بم کا دھماکہ ہوا تھا جب بھی میری آنکھ نہیں کھلی تھی. یہ آگرہ تاج کا تھا. آگرہ تاج میں 2 بم گرے تھے ایک دور میں, بہت بڑے بڑے بم گرے تھے, کافی لوگ اس میں شہید ہوئے تھے, میں دیکھا ہے وہ مناظر. تو وہ اس میں بھی بولا میری آنکھ نہیں کھلی تھی اس دھماکے میں. اب تو ظاہر ہے کہ اب اس کو کیا حکم لگائیں گے اپنے. سيدي جزاكم الله خيرا. أنا جربت الأمر مع بلال أخي بلال, كنا نائمين فكان صوته مرتفع فنحرته نحرة بيدي فانقلب ثم سكت صوته. جزاكم الله خيرا. ارشاد. میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ آرام کر رہا تھا تو اسلامی بھائی کے خراٹوں کی آواز خوب بلند ہو رہی تھی. میں کافی پریشان ہو رہا تھا تو میں نے ان کو ہلکی سی کونیاں 2-3 ماری تو وہ آواز بند ہو گئی. ماشاء اللہ کونیاں یہاں ماری ہوگی, پھر میرے ایسا مارے گا پسلی میں کونی, آواز بڑھ جائے گی, چیخو پکار کرے گا یہ کیا کر رہے ہو. ناک کٹوانی پڑے گی اس کا مطلب کٹے گی تو ناک ہی نا. دمے کے مریض وغیرہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بہت بیچارے ہیں.
अब वही ना तजर्बा है, अब किसी को फुड़ियाँ हो गई तो खोपरे के तेल से अपने फिर आजमाइश में आ जाएंगे. आईना अमीरुद्दीन. Amiruddin bhai, if you want to make contribution on this subject, please. ये माहिर ग़िज़ाइयत. That issue of pure butter and vegetable oil, please, you can explain that. खराटे को इंग्लिश में क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? Snoring. ये उर्दू भी बेचारे कम बोल सकते हैं. उर्दू में जैसा भी आती है अगर बोलोगे ना हमको समझ आएगी. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ओके, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्नोरिंग. स्नोरिंग के लिए एक ऑपरेशन भी होता है, तो उससे वो काफ़ी फ़ायदा होता है. तो एक हमारा जो इस्लामी भाई साउथ अफ्रीका से आया उसके पास यही प्रॉब्लम था, तो वो ऑपरेशन किया था, उसमें कुछ काफ़ी फ़र्क हुआ. तो ये हो सकता है स्पेशल ऑपरेशन. ऑपरेशन तो फिर नाक की हड्डी दोबारा बढ़ नहीं जाती. ये तो इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ. कुछ पीरियड मिल जाता होगा. असल में ये डीएनएस प्रॉब्लम होता है, नाक की हड्डी बड़ी होती है, उसके अलावा कुछ हदूद सी आ जाती हैं नाक के अंदर. क्या होता है? हदूदें बड़ी होती हैं नाक के अंदर, यानी कि जिसको वो कहते हैं कि जिस तरह मसल नुमा, यानी कि वो थोड़ी सी हदूद सी बढ़ जाती हैं, जिस तरह वो मास कहते हैं ना उर्दू में, वो बड़ा होता है. और उसके अलावा डीएनएस होता है, नाक की हड्डी बड़ी होती है, तो वो ऑपरेट करने से भी यानी कि ठीक हो जाता है कई दफ़ा. उसके अलावा ये कि ये अस्थमा प्रॉब्लम भी होता है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी होता है, कई लोगों का ख़ानदानी भी होता है. ये जो है खराटे का, यानी जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी ये इसका हो सकता है. इसमें गोश्त बढ़ जाता है या हड्डी बढ़ जाती है या गदूद होते हैं, तारे मोरूसी भी करार दे रही है बात सूरतों में. अच्छा, ये असली घी के बारे में, ये तो मक्खन से बनता है, बटर से, और ये तो नेचुरल है. जो वेजिटेबल घी है वो तो इमिटेशन, वो जो वेजिटेबल घी तो ये तो असल, ये तो इमिटेशन घी है. उसमें तो पहला तो एक प्रोसेस से बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, वो केमिकल से और बहुत हाई टेम्परेचर से बनता है. तो उसके अंदर ट्रांस फैटी एसिड है, और ट्रांस फैटी एसिड तो ज़्यादा नुकसान देता है कोलेस्ट्रॉल में. अब एक प्रोसेस है उस बोलते हैं फ्रैक्शनेशन, वो तो ऐसा जैसा अभी पाम स्टीयरिन, पाम से जो तेल निकलता है उससे बनता है, वो उतना नुकसान नहीं देता है. मगर जो फ्रैक्शनेशन से वो अच्छा है. लेकिन ये सारे जो इमिटेशन जो असल घी ने है, ये तो उसको रंग भी डालते हैं, रंग भी केमिकल है, उसमें फ्लेवर डालते हैं, फ्लेवर भी केमिकल है. तो बेहतर ये है कि असली घी खाना है. और असली घी में भी एहतियात से खाए तो उसमें नुकसान नहीं है, मगर ज़्यादा खाए तो उसमें नुकसान है. कोलेस्ट्रॉल होता है असली घी में? जी, जब ज़्यादा खाए तो मतलब माइनर होता है. जी, देखो घी के अंदर मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड है. जैसा अभी बटर में ज़्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, घी में 25% बोलो मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड. इसमें तो हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है. लेकिन बहुत ज़्यादा खाए तो इसमें भी नुकसान है. तो एहतियात से खाए तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि दो या तीन, एक तो दो ज़्यादा से 2 टेबल स्पून खाए तो दिन में नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादा खाए तो उसमें नुकसान होगा. अच्छा जी. अच्छा, और ये जो अपने ऑलिव ऑयल जो है, जैतून शरीफ का तेल, जी, ये बताते हैं कोलेस्ट्रॉल को काटता है. हाँ, इसमें तो पॉली अनसैचुरेट है, इसमें तो फ़ायदा है. मगर ये कि कच्चा खाए तो फ़ायदा है या सालन में पका कर खाए तो फ़ायदा है? बेहतर है कच्चा खाना. कच्चा खाए? जी, बेहतर. अगर पक्का हुआ खाए तो बढ़ाएगा कोलेस्ट्रॉल या वो भी काम देगा कम करने में कोलेस्ट्रॉल को? देखो, हीट से तो नुकसान होता है. देखो, तेल में एक चीज़ है बोलते स्मोक पॉइंट. जब ऑलिव ऑयल में स्मोक पॉइंट तो थोड़ा हाई है दूसरे तेल से कंपैरिजन. उसमें एक है जो प्योर ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट कम है. एक बोलते पॉमस का मैं उसमें उतना प्योर नहीं है, उसका मेल्टिंग पॉइंट स्मोक पॉइंट तो हाई है. तो उससे ज़्यादा गया तो उसमें भी नुकसान हो सकता है. जैसा अभी वो स्मोक पॉइंट में वो केमिकल का जो स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर हो जाता है. तो लो हीट कुकिंग में तो ये बेहतर है.
मगर प्योर ऐसा रॉ उसमें ज़्यादा फ़ायदा है जी। ओलिव ऑयल को अगर सालन में पका लिया है ना, खाने में पका लिया, तो अब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, कम करेगा या नॉर्मल रहेगा ये? इसमें नॉर्मल रहेगा। अच्छा, बढ़ाएगा नहीं कोलेस्ट्रॉल? नहीं। और कम भी नहीं करेगा? अभी उसको पकाए तो जैसे मैं बताया, जब हीट से उसका जो फ़ायदा कम हो जाता है। फायदा कम हो जाएगा जी कच्चा खाए? जी, कच्चा में बेहतर है पहले अरब जो है कच्चा खाते हैं। जी। ऑलिव ऑयल जो मैंने नोट किया है, ऊपर सालन के डाल दे, खाने के डाल दे ऊपर, तो ये ज़्यादा मुफीद होता है। और ये ऑलिव ऑयल जो है अगर ऊपर खाने के डाला जाए तो कोई यानी कि बदमज़गी नहीं आती। आदमी इसलिए डरता है कि यार कच्चा तेल कैसे खाएंगे, तो ये ऑलिव ऑयल कच्चा ही खाया जाता है, जैतून शरीफ का तेल। मैंने 12 खाया ये, तो कोई मतलब इसमें खाने में परेशानी नहीं होती कि साहब ये उतरेगा नहीं तो साहब वो वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ट्राई करें इसको। तो ऑलिव ऑयल बहुत मुफीद है, इसके बेशुमार फ़ायदे, और कोलेस्ट्रॉल की भी वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। वो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ के लिए और घी तेल मुफीद नहीं है, ऑलिव ऑयल मुफीद है, बाकी घी तेल मना होते हैं। हार्ट के मरीज़ों को डॉक्टर जो है ऑलिव ऑयल का मशवरा देते हैं इस्तेमाल करने का। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। तो देसी घी, खुलासा इनकी गुफ्तगू का ये है कि अगर रोज़ाना 2 टेबल स्पून फुल अगर देसी घी इस्तेमाल करे तो इसके अंदर अंदर करे, 1 करे, 1.5 करे, ज़्यादातर 2 टेबल स्पून घी इस्तेमाल कर ले। इससे ज़्यादा करेगा तो नुकसान का अंदेशा है। अब इसमें जाहिर है कि अगर कोई मरीज़ है, हार्ट का मरीज़ है, तो उसको तो एक भी नहीं खाना चाहिए कि उसमें थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है। सेहतमंद आदमी को चाहिए कि वो अगर खाना चाहे तो 2 टेबल स्पून से ज़्यादा ना खाए देसी घी। वैसे फ़ायदे बहुत हैं, अलबत्ता वेजिटेबल घी का 1 कतरा भी खाएगा तो नुकसानदेह, कि वो अच्छा नहीं होता। ये आर्टिफिशियल एक तरह का मतलब है कि चिकनाहट है, जो मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए ये लोग बनाते होंगे। तो असली देसी घी मिल जाए ना तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। खुलासा ओके मैंने जो किया? जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ENT स्पेशलिस्ट हैं हमारे इस्लामी भाई, मौजू वही खर्राटे है। इन्होंने कुछ 3 बातें लिखी हैं। अच्छा। नंबर 1, सीधे लेटने से आते हैं, करवट लेटने से नहीं आते। अगर सीधे लेटे रहेंगे तो खर्राटे आते हैं, और अगर करवट लेकर लेटेंगे तो नहीं आते। ये एक और जगह से भी इसी तरह का एक SMS आया था। ये 2 जगह से बात आ रही है। और अभी जो आपने कुछ देर पहले फरमाया था वो ऊंचा तकिया, ना हाई तकिया लिखा है, यूज़ करने से या बगैर तकिया सोने से भी खर्राटे आते हैं। अच्छा, ऊंचा अगर तकिया हो तो भी आते हैं और ना रखे तकिया ना रखे तो भी आते हैं। वो बाबा वही बैलेंस उसका आउट हो जाता होगा ना। हाँ। अच्छा, स्टमच गैस यानी पेट में अगर गैस हो तो उससे भी आते हैं। ये 3 इन्होंने वजूहात लिखी हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर होते हैं हमारे साथ पापा, अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल डॉक्टर देखते हैं। ज़्यादा वज़न से भी, एक डॉक्टर साहब का एक और SMS आया है, ज़्यादा वज़न से भी खर्राटे आते हैं, ओवरवेट। ये बापा मुशाहिदे की बात भी है। अच्छा देखिए, मेरे को खर्राटों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खर्राटे की आदत नहीं है। अच्छा, अब बाज़ जो इन्होंने इसमें बातें डॉक्टरों ने बताई हैं, इनके बावजूद मुझे खर्राटे नहीं आते। तो
اب یہ تو یوں سمجھ میں آتا ہے نا کہ آ سکتے ہیں، جس کو آتے ہیں اس کے ہی اسباب ہیں. اب جس کو وہ دو تکیوں پر سوئے نہیں آتے تو نہیں آتے, آنے کا یہ بھی ایک سبب جیسے کہ آ سکتا ہے. تو یہ کہ جس سے کہ میرے کو جنہوں نے سوتا ہوا پایا ہے زیادہ تر تو وہی بتا سکتے ہیں کہ خراٹے آتے ہیں کہ نہیں آتے. خراٹا لینے والے کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ کبھی تو کوئی بولتا ہے نا آپ کو خراٹے آتے ہیں. اگر زور سے آئیں تو پریشان کن ہے دوسروں کے لیے, خود اپنے لیے نہیں. اپنے لیے بھی ہوتے ہوں تو پتہ نہیں ہے, لیکن دوسروں کے لیے پریشان کن ہے. آپ نے کبھی میرے نوٹ کیے خراٹے؟ وہ جو میرے تو سونے کا اتفاق اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا بابا دوسرے اسلامی بھائیوں کا. مکہ مکرمہ میں ایک کمرے میں تو اپنے یار وہاں تو کبھی بھی نہیں سنا, میں نے نہیں سنے. اتنے دن تو ساتھ تھے. ایسے خراٹے میں نے کبھی آپ کے نہیں سنے جس سے مطلب آپ کو پتا ہے خراٹے لے رہا آدمی ہے. ہلکے پھلکے سنے, بالکل ایک خفیف سی آواز سنی ہے. اور میں اب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مکہ مکرمہ یا اس طرح کبھی سفر میں ایک آدھ مرتبہ میں نے خراٹے سنے نا آپ کے, تو اب میں اپنا عرض کرتے مجھے اس وقت یہ روایت یاد آئی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے خراٹے شریف بڑے میٹھے میٹھے ہوا کرتے تھے. تو مجھے اس وقت یہ اب دیکھیں میں اپنا معافی ضمیر عرض کر رہا ہوں, مجھے واقعی اس وقت وہ روایت یاد آئی تھی. بڑے مطلب وہ میں کیا خراٹے پہ کیا عرض کروں. بابا پھر مدینے میں خراٹے ایسے سننے کی سعادت مل جائے. آپ نے بھی میرے خراٹے سنے؟ نیند اڑ گئی تھی؟ نہیں سنے؟ نہیں بابا وہ چیز نہیں تھی ادھر بھی. تو میرے خراٹے کا ایک بار ایک اسلام بھائی نے بتایا تھا, حاجی یاسر نے, بہت سالوں پہلے. بولا آپ سوئے ہوئے تھے تو میں آپ کے خراٹوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. وہی باریک باریک خراٹے انہوں نے بھی کوئی ایسا تاثر دیا تھا. بہت پرانی بات ہے. تو یوں مطلب میرے خراٹوں کا نے اس طرح کی شکایت مجھے, حالانکہ یہ جو علامات یا جو اسباب بتائے نا الحمدللہ ان کے باوجود مجھے جو خراٹے جو نا وہ اس طرح کے آنے کی شکایت کوئی سنی نہیں ہے دوسروں سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو چلو آج خراٹے پر ریسرچ کی جا رہی ہے. اس پر بھی لگتا ہے کوئی پی ایچ ڈی کر دے گا. آج کل پی ایچ ڈی کی ہوا چلی ہوئی ہے بابا, جس کو دیکھو اس پر کوئی پی ایچ ڈی. خراٹے اور پی ایچ ڈی نہیں کرنا, پی ایچ ڈی کرنی ہے دعوت اسلامی پر کوئی بھلے کرے آ کے, اس پر کرنی چاہیے نا جس سے دین کا فائدہ ہو. ایک دین کی تحریک, سنتوں بھری تحریک جو ہے ہائی لائٹ ہو, مسجد برو تحریک ہائی لائٹ ہو, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں جیسے کہ غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے, اور پی ایچ ڈی کرنے کے جو مضامین ہوتے ہیں نا وہی انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں, دنیا بھر کے لوگ اس کو سرچ کرتے ہوں گے, تو ان کو پتہ چلے کہ کوئی نماز مسجد برو تحریک بھی جس پر پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں, اس پر کرو نا پی ایچ ڈی. اس پر یہ بابا عرض کر دوں کہ جو بھی اس وقت دنیا بھر میں اگر جہاں بھی سن رہے ہو اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, کہ پی ایچ ڈی کرنے اگر دعوت اسلامی کے موضوع پر کر رہے ہیں یا دعوت اسلامی کا موضوع ہے, دعوت اسلامی کی کے کئی موضوع بن سکتے ہیں. اسی طرح میل سنت ان کی تحریرات کے موضوعات ہوتے ہیں. خود غیبت یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر یہ جو غیبت کی تباہ کاریاں ہیں, کفریہ کلمات ہیں. تو جو بھی پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی سے کنسرن کسی شعبے پر, میری ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے جو انتہائی اہم ذمہ داران ہیں ان سے کائنڈلی ضرور کوڈینیٹ کریں کہ وہ آپ کو جو پراپر دعوت اسلامی کی انفارمیشن دیں گے وہ ایک اپنی جگہ ہوگی. آپ ہر دعوت اسلامی کے امامہ باندھنے والے سے دعوت اسلامی کی انفارمیشن لے لیں گے کہ بتائے دعوت اسلامی کے بارے میں, اور وہ جو لکھائے گا اس سے آپ دعوت اسلامی کر کر آپ پی ایچ ڈی اس کو اوکے کروا کر اس کو مطلب کہ آپ کسی جگہ ڈال دیں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ باپا یہ ذمہ داران سے اگر رابطہ کرے تو اس میں تو یہ نا کہ اپنی ویب سائٹ ہے نا دعوت اسلامی کی, اسی سے رابطہ کرے تو ذمہ داروں سے رابطہ انڈر فلو ہو جائے گا. بالکل صحیح فرمایا. باقی ہر مبلغ, ہر نگران, کابینہ کا نگران اتنا ماہر تھوڑی ہوتا ہے, ان کو کیا پتہ ہوتا ہے, اتنا بیچاروں کو دور دور ساری دنیا پھیلے ہوئے, سب کو معلومات نہیں ہوتی. تو یہ ویب سائٹ مدینہ ویب سائٹ پر آپ صرف یہ ریکویسٹ دے دینا کہ میں دعوت اسلامی پر یا کسی دعوت اسلامی کے کسی شعبے پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, پلیز مجھے ان سے رابطہ کروا دے جو میں یہ گائیڈ کر سکیں. امید ہے آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذمہ دار سے رابطہ کروا دیں گے. بہت پیارا راستہ دکھایا میرے سنت نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی وہ 72 گھنٹے کا
یا 25 گھنٹے کا جو قفل مدینہ کی تحریک آپ نے چلائی تھی، وہ کل جو نیتیں کی تھی، تو کچھ اس کا آج کارکردگی؟ الحمدللہ آج باب المدینہ کی جیل میں حاضری ہوئی، اور آج جو آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے وہاں جو قیدی جمع تھے ان کو بتایا گیا۔ الحمدللہ اس جیل کے قیدیوں نے بھی نیت کر لیا کہ انشاءاللہ ہم ہر ماہ باپا کا رسالہ جو ہے خاموش وہ پڑھیں گے، اور آج انہوں نے باپا 26 گھنٹے کے لیے قفل مدینہ جو ہے وہ لگایا ہے۔ نیت کی ہے کہ ہر ماہ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کیا کریں گے۔ دیکھو بھائی قیدیوں نے لگا لیا تو یہ آزاد باپا جیل میں تو الحمدللہ ایسا کام کی ترکیب آج دیکھنے ملی۔ اسلامی بھائی 2-3 نظر آئے جن کی زلفیں بھی تھی، پوری داڑھی تھی، اور انہوں نے پاجامہ شیل کردہ پہنا ہوا تھا، تو میں سمجھا کہ شاید وہ ہمارے کوئی پڑھانے والے آئے ہیں۔ تو جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ کسی جرم کی وجہ سے یہ آئے تھے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پا کر انہوں نے یہ سارا حلیہ اپنا لیا ہے ماشاءاللہ۔ کیونکہ امامہ پہننے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوتی۔ اور پنجاب کی ایک جیل میں جانے کا موقع ملا، بیان تھا، تو ایک قیدی سے ملاقات ہوئی، وہ بتا رہا تھا کہ میں 12 سے زائد قتل میں ملوث تھا، معاذ اللہ، اور 8.5 سال میں وہ اشتہاری رہا۔ اب جیل میں ہوں تو یہاں مدنی چینل دیکھنے کا موقع ملا، بتا رہا کہ مدنی چینل نے میرا سینہ جو ہے صاف کر دیا ہے، میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ تلافی بھی کر دیں گے، کیونکہ جو قتل کرتا ہے اس کی توبہ اسی صورت میں ہوگی، اللہ سے توبہ کرے، اور وہ اس کے جو بھی شرعی تقاضے ہیں، ان کے وارثوں کے ذریعے جو شرعی تقاضے پورے ہونے ہیں وہ سب اس کو کرنا ہوگا، جبھی توبہ اس کی تام ہوگی، پکی ہوگی۔ اللہ توفیق دے اس کو۔ باب المدینہ قیدیوں نے سلام بھی آپ کے نے پیش کیا، اور دعاؤں کے لیے بھی گزارش کر رہے تھے۔ علیکہ وعلیکم السلام۔ بابا دنیا بھر میں جیلوں میں کام کرنے کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ یہاں بھی ماشاءاللہ قفل مدینہ کی کارکردگی جاری تھی، شروع ہوئی تھی، تو انہوں نے ہاتھ بیچارے نے اٹھائے تھے، تو ان کو پہلے آج کتنے استعمال بھائی آج قفل مدینہ لگانے میں کامیاب ہوئے؟ ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد تو میرا خیال ہے کئی گنا تھی، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بھی ایسا لگتا ہے کہ سچ بولنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ آج جنہوں نے 25 گھنٹے کا قفل مدینہ لگانے میں کامیابی حاصل کی، انشاءاللہ آج میں ان کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ تو کتنی بار کس نے لکھ کر گفتگو کی؟ آپ فرمائیے کتنی بار لکھ کر؟ الحمدللہ بابا جی، جب سے آپ نے ترغیب دلوائی کی پہلی مرتبہ، مدینے کے 8 بجے سے لے کر الحمدللہ ابھی تک میرا ٹائم ہے، زبان سے ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یا درجے میں استاد صاحب نے جو سوالات کیے تھے تو ان کے جوابات دیے تھے، بتایا ساری تقریباً میں نے اپنے درجے والے اسلام کو لکھ کر ہی کیے اور اشارے سے کیے، یا پھر سلام کا جواب دیا، اور جہاں ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ بولنے کی حاجت ہوتی تب میں بول رہا ہوں ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ ہمارے نعت خوانوں کو سمجھا کر ہمیں پیچھے ہٹ گیا، صلی اللہ علیہ نہیں گئی، لام شد ہے، ان کو طرز بدل کر بھی بتایا تھا، بیچارے نہیں اپنا پا رہے، وہ یہ ضمناً بات آ گئی نا، انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نہیں ہے۔ جی فرمائیے۔ بابا جی جب سے میں نے قفل مدینہ لگایا تو الحمدللہ مجھ پہ ایک اور بھی کرم ہوا ہے کہ جب مذاکرے سے کے بعد جا کر سویا تو الحمدللہ یہ سوجل بھائی جان کی موبائل فون پہ کالیں آ رہی تھی، تقریباً 9 مس کالیں آئی، تو میں مجبور ہو کے جب کال اٹینڈ کی تو بھائی تھوڑے سے غصے بھی ہو رہے تھے، اور جب بھائی جان سے بات کی اور مایوس ہو کے دوبارہ میں سویا تو الحمدللہ سوجل خواب میں نے مسجد نبوی شریف اور جنت کی رات دی، تو وہاں پر بیٹھنے کی خواب میں ساتھ۔ اچھا، یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ یہ 9 مرتبہ بھائی کو تنگ کیا تو یہ سعادت ملی؟ موبائل سائڈ پہ یہ رکھا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا، پتہ نہیں چلا۔ اچھا، پتہ نہیں چلا کہ 9 مس کالیں آئی ہیں، اچھا تب تو خیر آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ورنہ صلہ رحمی واجب ہے، صلہ رحمی، ٹھیک ہے نا،
تو کوئی سلے یعنی دوست ہو یا عزیز ہو، اگر اس کی کال آتی ہے تو وہ اٹینڈ کر لینا، یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے، سمجھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر بھائی تو بھائی کے ساتھ تو صلہ رحمی ہو، تو قریبی رشتہ دار آپ کا ذی رحم ہے نا، تو ماں باپ ہیں تو ان کا حق تو بھائی سے بھی بڑھ گیا، تو ان کے فون آئے تو وہ تو پہلی گھنٹی میں ہی اٹینڈ کر لینا چاہیے۔ اس طرح کسی بھی اسلامی بھائی کو ہمارے قفل مدینہ کی وجہ سے تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر فون آیا، فون یا تو رکھے نہیں تو پھر نہ ماں ناراض ہوگی نہ باپ، فون رکھا ہے تو دوست بھی ناراض ہوں گے، تم پھر غیبتوں میں پڑیں گے، فون ہی نہیں اٹھاتا، بڑا آدمی بن گیا ہے، مغرور ہو گیا ہے نا، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے۔ تو یوں ماشاء اللہ آپ کو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام اور روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری کی زیارت ہوئی۔ عوام الناس اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں، ریاض روضہ کی جمع ہے، حدیث شریف میں اس کو روضۃ الجنہ کہا ہے، جنت کا باغ۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، یہ وہ ریاض الجنہ نہیں ہے، روضۃ الجنہ ہے۔ عوام ریاض الجنہ بولتی، ٹھیک ہے ڈبل ہے، اور کیا حکم لگے گا۔ تو بہرحال قفل مدینہ کی اور بہت ساری برکتیں، سکون ملتا ہے، خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، نعت خوانی میں، اس میں نعت شریف پڑھنے میں، اور رونے کی کیفیت بنتی ہے، خوف خدا سے رونے میں کیفیت بنتی ہے، فکر آخرت کا موقع ملتا ہے۔ جب بولنا کم کرے گا تو سوچنے کا موقع ملتا ہے اس کو، بولتا ہی رہے گا تو بول کے تو فضول بولنے سے دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو کم بولنے کے بہت سارے فوائد، پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ نامہ اعمال میں بہت ساری بچت ہو جاتی ہے، کہ فضول الفاظ کا بھی قیامت کے روز حساب ہے، بھلے گناہ نہیں ہے لیکن حساب ہے قیامت کے روز فضول بات کا۔ فضول بات کرتے کرتے کب گناہوں میں پڑ گیا عموماً اس کا ہمیں پتہ نہیں لگتا، تو اس لیے چپ رہنے میں عافیت، ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 1000 کو ہرائے۔ میں آدمی چپ ہو جائے نا، سب ہار جائیں گے آپ سے، بولتے رہیں گے سب جیت جائیں گے۔ دے دے قفل نہ لب کا بھی دے دے قفل مدینہ لب کا بھی بہر سے دیکھ با صفا صفا یا رب، کاش عادت فضول باتوں کی کاش رضا